अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद। हमारी आपके साथ गुफ्तगू उलमाए शिया के हालात ज़िंदगी, वाक़यात, हिकायात और करामात के बाब में मरहूम आगा सैयद अली क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के दो गिरां कद्र शागिर्दों के बारे में जारी थी, यानी मरहूम अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई और उनके भाई मरहूम सैयद मोहम्मद हसन इलाही तबातबाई। हम मरहूम इलाही तबातबाई के हालात ज़िंदगी में उनकी अखलाकी खसूसियात आज आपकी खिदमत में बयान करेंगे और उनके सैर व सलूक से मुताल्लिक़ हमने आपको ज़िक्र किया था अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में कि सैर व सलूक बयान की जाएगी। मरहूम इलाही तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह की अखलाकी खसूसियात में उनका बेटा ये ज़िक्र करता है कि नहायत ही मुतवाज़े शख्सियत के मालिक थे और फरमाते हैं कि मेरा बहुत एहतराम किया करते थे। बसा औक़ात मुझे ख़ुद ये बात बुरी लगती थी कि मेरा वालिद मेरे एहतराम में खड़ा हो जाता है, मेरा नहायत एहतराम करता है। तो जब मैं एतराज़ करता था कि आप मेरे वालिद बुजुर्गवार हैं, आपको ऐसा एहतराम नहीं करना चाहिए, तो मुझे कहते थे कि आप फ़र्ज़ंदे रसूल हैं और आपका एहतराम करना मेरे ऊपर लाजिम है, इस वजह से मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ। इसके अलावा आजिज़ी का ये आलम था कि उनके अंदर कोई तसन्नुई चीज़ मौजूद नहीं थी, यानी वो ख़ुद को वो ज़ाहिर करने की कोशिश नहीं करते थे जो वो नहीं हैं, और जो वो हैं उसी का इजहार करते थे। अपने आप को बनाते नहीं थे लोगों के सामने पेश करने के लिए। जैसे बसा औक़ात इंसान अपने आप को मुआशरे के सामने जब लेकर जाता है तो अपनी आप में तब्दीली लेकर आता है, अपनी बोलचाल में तब्दीली लेकर आता है, अपनी रफ्तार में, अपनी गुफ्तार में एक ऐसी तब्दीली लेकर आता है जिससे मुआशरा उसकी इज्जत करे, उसका एहतराम करे, उसका वक़ार बुलंद हो। और जब वो अपने घर में जाता है तो बाहर का लिबास उतार देता है और घर का लिबास पहन लेता है, बद अखलाक हो जाता है, बद रफ्तार हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं था। तसन्नुई चीज़ मरहूम मोहम्मद हसन इलाही तबातबाई में मौजूद नहीं थी। जो वो ख़ुद थे उसी का इजहार करते थे और जो उनमें खसूसियत मौजूद नहीं थी उसका वो इजहार हरगिज़ नहीं किया करते थे। अगर कोई मरहूम इलाही के साथ नाइंसाफ़ी से काम ले, बुरा बर्ताव करे, तो हरगिज़ उससे तलाफ़ी नहीं करते थे, हरगिज़ उसका जुबरान नहीं करते थे कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं इसके जुबरान में इसके साथ अब बुरा सलूक करूं। क्यों? क्योंकि उनके उस्ताद अली आगा क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह हदीस इनवान बसरी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे, और अगर हमें वक्त मिले तो हम आपकी खिदमत में हदीस इनवान बसरी बाकायदा ज़िक्र करेंगे कि हम ऐसा ही करते हैं कि अगर कोई हमें एक सुनाए तो हम आगे से 10 बातें सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा रवैया जो है वो रवैया इस्लामी नहीं है। मरहूम आगा हसन इलाही तबातबाई हरगिज़ ऐसा किसी से राबिता बरकरार नहीं करते थे। अगर कोई उनके साथ ज़्यादती करे, कोई नाइंसाफ़ी करे, कोई उनकी हक तलफ़ी करे, तो वो उसका मामला खुदावंद मुताल पर छोड़ देते थे और उसके साथ अच्छा सुलूक बर्ताव और अच्छा बर्ताव किया करते थे। और अगर उनसे कोई कहे कि ये वही शख्स है जिसने आपकी एहानत की है, आप इसके साथ अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, तो फरमाते थे कि मेरा इस शख्स से मुआमिला नहीं है, मैं इसके अरबाब से और इसके खालिक से मुआमिला करते हुए इसके साथ हुस्न सुलूक बरत रहा हूँ। मुझे इससे क्या लेना देना है, मैं इसका एहतराम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके खालिक से ज़रोकार है। वो मुझे देख रहा है कि मैं इसके साथ कैसा बर्ताव और कैसा सुलूक रखूँगा। सैयद मोहम्मद हसन इलाही तबातबाई सुबह के वक़्त कुरान मजीद की बुलंद आवाज़ में तिलावत किया करते थे। रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में बहुत कम सोया करते थे, ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारा करते थे और खुदावंद मुताल की इबादत में और मुताले में अपना वक्त सर्फ किया करते थे। सैर व सलूक का यह आलम था कि मरहूम इलाही तबातबाई नजफ़ अशरफ में जब अपने उस्ताद अली आगा क़ाज़ी तबातबाई की शागिर्दी में मौजूद थे तो उसी वक़्त
انہوں نے دونوں بھائیوں کی یہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے عرفانی مراتب کو اعلیٰ حد تک عبور کر رکھا تھا، یعنی دونوں بھائیوں کی چشم برزخی جو ہے وہ کھل چکی تھی، افراد کو ان کی حقیقی شکل میں مشاہدہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ افراد کے معنوی مقامات کو، عرفانی مقامات کو، روحانی مقامات تک کو مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات ایک فرد اگر برا عمل کرتا ہے تو اس برے عمل کے نتیجے میں اس کے کردار پر ایک برا اثر نمایاں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر انسان ایک اچھا عمل کرتا ہے تو اس اچھے عمل کے نتیجے میں انسان کی روح طیب و طاہر ہو جاتی ہے۔ یہ دو ایک ایسی کیفیتیں ہیں کہ ہم اسے مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کی چشم برزخی کھل جائے تو وہ ان دونوں کیفیتوں کو مشاہدہ کر سکتا ہے، یعنی اچھے اعمال انجام دینے والے افراد کو اچھی کیفیت میں مشاہدہ کرے گا، برے اعمال انجام دینے والے افراد کو ان کی بری کیفیت میں مشاہدہ کرے گا۔ ان دو بھائیوں کی یہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے اپنے استاد کے محضر میں سیر و سلوک کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ ان کی یہ دونوں چشم برزخی کھل چکی تھی اور افراد کو ان دونوں کیفیات میں مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ مرحوم آغا حسن الہی طباطبائی جس عرصہ تبریز رہے تو اس عرصے سے متعلق زیادہ حکایات موجود نہیں ہیں، لیکن ہیں جو میں آپ کی خدمت میں اپنی اگلی گفتگو میں ذکر کروں گا۔ لیکن جس عرصہ مرحوم الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی محمد حسین طباطبائی کے پاس ان کی زوجہ کے انتقال کے بعد ان کی ڈھارس کے لیے آئے، انہیں تسلی دینے کے لیے آئے، اور اس 9 مہینے کی مدت میں انہوں نے قم قیام کیا، یا بعض تعبیرات کے مطابق 1 سال انہوں نے قیام کیا، تو اس 1 سالہ مدت میں مرحوم الہی طباطبائی قم میں درس دیا کرتے تھے، اور استاد حسن زادہ آملی باقاعدہ ان کے شاگرد ہیں اور ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اور آغا حسن زادہ آملی کہتے ہیں کہ آغا الہی طباطبائی نہایت ہی بذل و بخشش کرنے والی شخصیت تھے، یعنی آپ ان سے جب کوئی سوال کریں تو بالکل واضح 2 ٹوک الفاظ میں آپ کو وہ روحانی سیر و سلوک کے مقامات عطا کر دیں گے، بتا دیں گے، اور آپ کو وظائف دیں گے، یا آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے کہ جن سے آپ مدارج عالیہ طے کر سکتے ہیں۔ کتمان کرنا آغا حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت میں شامل نہیں تھا۔ بزرگان جو کتمان کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس مطلب کے اظہار سے ان کے وجود میں وہ مقام نہیں جو ہے اس کا اظہار کرنے کا ان میں مصداق بن جائیں گے، اور ان کے مراتب میں اسے کمی آئے گی، لہٰذا تواضع کرتے ہیں، عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کا اظہار نہیں کرتے۔ لیکن مرحوم حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو آغا قاضی طباطبائی نے ایسی چیزیں عطا کر رکھی تھی کہ جن سے وہ بذل و بخشش کیا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بتایا کرتے تھے۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی کہتے ہیں کہ ایک روز میں مطالعہ کر رہا تھا تو کچھ علمی مسائل ایسے تھے جو میرے لیے حل نہیں ہو رہے تھے، اور میں ان مسائل کے حل کرنے میں اس قدر جٹا رہا کہ نماز مغرب کا افضل وقت مجھ سے ضائع ہو گیا۔ تو میں جب مسائل کو حل نہیں کر پایا تو میں نے کہا کہ میں اب اٹھتا ہوں، اٹھ کر نماز ادا کرتا ہوں، خداوند متعال سے توسل کرتا ہوں، اور پھر بیٹھ کر ان مسائل کو حل کروں گا۔ اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کی۔ اب جب میں اپنی میز مطالعے پر آ کر بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہ مسائل میرے لیے حل ہو چکے ہیں جن کے لیے میں نے گھنٹوں وقت لگایا تھا۔ اگلے دن صبح جب میں آغا الہی طباطبائی کے درس میں حاضر ہوتا ہوں تو وہ مجھے دروازے پر ہی مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں کہ اگر کل نماز مغرب افضل وقت میں تم ادا کر لیتے تو یہ مسائل آپ کے لیے پیش نہ آتے، اور فوراً اسی وقت آپ کی یہ علمی مشکل حل ہو جاتی۔ یعنی آغا حسن الہی طباطبائی اشراف رکھتے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے آغا حسن زادہ آملی کی کیفیت کو، اور اگلے دن انہیں اس کی طرف توجہ دلائی کہ ہرگز ایسا کام نہیں کیجیے گا، نماز کو افضل وقت میں ادا کرنا یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، ایک سالک کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آغا حسن زادہ آملی سے متعلق یا بعض دیگر افراد نے اس کو اس طرح سے نقل کیا ہے کہ جب مرحوم الہی قم میں قیام پذیر تھے تو مرزا تقی زرگری کے گھر
باقاعدہ مجالس اعضا منعقد ہوا کرتی تھی، وہاں باقاعدگی کے ساتھ آغا الہی شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک روز جب آغا الہی وہاں مجلس پہ جاتے ہیں تو میزبان ایک تانبے کی ڈش کے اندر چائے رکھ کے ان کے سامنے آتا ہے اور انہیں چائے کا تعارف کرتا ہے۔ آغا الہی طباطبائی وہاں پر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس ڈش کو جب مس کرتے ہیں تو وہ ڈش جو ہے وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو سونے سے کوئی غرض و غایت ہی نہیں ہے۔ پھر دوبارہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہیں اور دوبارہ اس ڈش کو جب مس کرتے ہیں تو وہ دوبارہ تانبے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا ذکر آغا حسن الہی طباطبائی انجام دے رہے تھے کہ جس کے نتیجے میں تانبا سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو سونے کی کوئی احتیاج اور کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ غربت کا یہ عالم تھا کہ نہایت ہی سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ وہ قطعی طور پر ان غیر عادی چیزوں سے اپنی ذات کے لیے کسی چیز کو ذخیرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب آغا حسن الہی طباطبائی کا انتقال ہوتا ہے تو بچوں کے لیے کسی قسم کی میراث ترک کر کے نہیں جاتے، حتیٰ کہ اپنا ذاتی گھر بھی ان کا موجود نہیں ہوتا، کرائے کے گھر میں زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے مرحوم آغا حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ میں کل آپ کی خدمت میں مرحوم کی کرامات بیان کروں گا جو ارواح سے تعلق اور رابطے سے متعلق ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔